بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے 7ویں حصے میں ہم ان موضوعات کو بیان کریں گے: رسول اللہ کی کعبہ میں آمد اور مسجد کعبہ کا قیام، رسول اللہ کی مدینہ آمد اور ناقہ رسول کا واقعہ، مہاجرین اور انصار کا بھائی بھائی بننا، یہودیوں کے ساتھ رسول اللہ کا عہد و پیمان اور یہودیوں کی عہد شکنی، اور بیت اللہ کا مسلمانوں کے لیے قلعہ مقرر ہونا۔ رسول خدا 9 دن تک سفر کرنے کے بعد 12 ربیع الاول بروز پیر کعبہ میں تشریف فرما ہوئے، جہاں لوگوں نے آپ کا نہایت ہی گرم جوشی سے استقبال کیا، کیونکہ انہوں نے کافی عرصہ قبل یہ خبر سنی تھی کہ رسول اللہ مکہ سے یثرب تشریف لانے والے ہیں، اس لیے وہ لوگ بے صبری سے آپ کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے تھے۔ پیغمبر اکرم کلثوم بن حدم کے گھر پر قیام فرما ہوئے اور سعد بن خثیمہ کی قیام گاہ کو اس بنا پر کہ وہ مجرد آدمی تھے، عام لوگوں سے ملاقات کے لیے پسند کیا۔ رسول خدا مکہ سے ہجرت فرما کر یثرب تشریف لے گئے تو حضرت علی 3 روز تک مکہ میں قیام پذیر رہے اور پیغمبر اکرم نے جو ہدایت فرمائی تھی انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد، دختر رسول حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، فاطمہ بنت زبیر اور دیگر اصحاب کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے اور تقریباً 470 کلومیٹر طویل راستہ پیدل طے کیا، اور بروز جمعرات ربیع الاول کے نصف میں کعبہ میں پیغمبر کی ملاقات سے مشرف ہوئے۔ رسول خدا نے کعبہ میں قیام کے دوران بنی عمر ابن عوف قبیلے کی عبادت کے لیے مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد آج بھی مسجد کعبہ کے نام سے مشہور ہے اور یہی وہ پہلی مسجد ہے جو مسلمانوں نے تعمیر کی۔ رسول اکرم حضرت علی اور اپنی دختر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور دیگر اصحاب کے ہمراہ بروز جمعہ کعبہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ نے پہلی بار جمعہ راستے میں قبیلہ بنی سالم بن عوف کے درمیان ادا کی۔ آپ نے خطبات میں مسئلہ توحید، لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کی آمد، قرآن مجید کی اہمیت اور افراد کی تعمیر میں قرآن مجید کے کردار اور مسئلہ مرگ اور معاد کے بارے میں ذکر فرمایا۔ آپ نے لوگوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ تقوی اور پاکیزگی پر کاربند رہیں، جو زبان سے کہیں اس پر عمل کریں اور راہ حق میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ ناقے پر سوار ہوئے۔ اگرچہ راستے میں کتنے ہی قبیلے ایسے آئے جنہوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ ان کے درمیان قیام فرما ہوں، مگر رسول اللہ نے مدینے کی جانب اپنا سفر جاری رکھا۔ اس روز یثرب کی رونق ہی کچھ اور تھی۔ انصار نوجوانوں نے ڈر کی فضا کو بتوں کے کثافت آلود ماحول سے پاک و صاف کرنے کے لیے جان و دل کی بازی لگا دی۔ راہ میں ہر طرف نعرہ تکبیر کی گونج تھی۔ مرد، عورتیں اور بچے آپ کا دیدار کرنے کے لیے مشتاق و بے قرار تھے۔ ہر شخص کی کوشش تھی کہ رسول اللہ کا دیدار کرنے میں دوسرے پر سبقت لے جائے۔ خوشیوں کے ترانے ان کی زبان پر جاری تھے اور سب مل کر پڑھ رہے تھے: ہم پر شکر خدا اس وقت تک واجب ہے جب تک کہ خدا کو پکارنے والا پکارتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص ہیں جو ہمارے لیے ایسا فرمان لے کے آئے جس کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ بالآخر ناقہ رسول نے اس سرزمین پر نشست کی جو 2 یتیموں کی ملکیت تھی۔ رسول خدا نے اسے اتر کر زمین پر قدم رکھا اور اس کے بعد آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر تشریف لے گئے اور وہیں قیام فرمایا۔ جب رسول خدا ہجرت فرما کر یثرب تشریف لے آئے تو اس شہر کا نام بدل کر مدینہ الرسول رکھ دیا گیا۔ رسول اللہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلے جو اقدام یہاں فرمایا وہ مسجد کی تعمیر تھی۔ یہ مسجد اس جگہ تعمیر کی گئی ہے جہاں آپ کا ناقہ زمین پر بیٹھا تھا، اور اس کی زمین 10 دینار کے عوض ان 2 یتیم بچوں سے خریدی گئی تھی۔ تمام مسلمانوں نے پورے ذوق و شوق اور خاص اہتمام سے اس مسجد کے بنانے میں کوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی پیغمبر اکرم کی جد و جہد نے اس کی خوشی اور مسرت میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ یہ ذوق و شوق حضرت عمار جیسے لوگوں میں نمایاں اور جلوہ گر۔ مسلمانوں کی انتھک کوشش اور لگن سے یہ مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ اس کی دیواریں مٹی اور پتھروں سے بنائی گئی تھیں۔ ستونوں کے لیے درخت خرما کے تنے استعمال کیے گئے تھے۔ چھت بھی کھجور کے تختوں سے پاٹی گئی تھی۔ مسجد کے ایک کونے میں کمرہ نما ایک جگہ مخصوص کی گئی تھی تاکہ وہ نادار اصحاب رسول جن کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی یہاں قیام پذیر ہوں۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں بعد میں
اصحاب صفہ کہا گیا۔ اس مسجد کے بن جانے کے بعد مسلمانوں کو مرکزیت حاصل ہو گئی، چنانچہ عام مسلمان جن میں صاحب خانہ اور بے خانمہ سبھی شامل تھے بلا روک ٹوک یہاں جمع ہوتے اور عبادت و نماز باجماعت ادا کرنے کے علاوہ مسلمانوں کے اہم مسائل سے متعلق تبادلہ خیالات میں حصہ لیتے۔ اس کے ساتھ ہی رسول خدا سے یا ان اصحاب میں سے جنہیں رسول اللہ مقرر فرماتے احکام دین اور دیگر مسائل کی تعلیم حاصل کرتے۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس کے اطراف میں رسول خدا اور اصحاب کے لیے اس طرح مکانات بنائے گئے کہ ہر گھر کا دروازہ مسجد کی جانب کھلتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد خداوند متعال کی طرف سے حکم ہوا کہ رسول خدا اور حضرت علی کے گھروں کے علاوہ جن لوگوں کے گھروں کے دروازے مسجد کی جانب کھلتے ہیں بند کر دیے جائیں۔ رسول خدا نے جب یہ حکم خداوندی لوگوں تک پہنچایا تو بعض اصحاب کو یہ بات بہت گراں گزری اور انہیں یہ گمان ہونے لگا کہ یہ فرق و امتیاز خود رسول خدا کا اپنا پیدا کردہ ہے اور اس میں بھی برادرانہ شفقت کار فرما ہے۔ لیکن جب رسول خدا نے انہیں محض اس خیال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا یہ فرمان میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا ہے بلکہ حکم خداوند دی ہے۔ رسول خدا نے یہ صریح اور قطعی موقف اس وقت اختیار کیا جبکہ مسلمان بالخصوص مہاجرین خاص حساسیت اور نازک صورتحال سے دوچار تھے اور انہیں پیغمبر سے یہ توقع تھی کہ ان کی دل جوئی کے ساتھ ہی ان پر دوسروں سے زیادہ لطف و عنایت فرمائیں گے۔ ان کے لیے یہ سعادت کسی طرح کم نہ تھی کہ ان کے گھروں کے دروازے مسجد کی جانب کھلتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ رسول خدا کو صحابہ کرام سے تعلق خاطر تھا، مگر یہ واقعہ اس حقیقت کا آئینہ دار تھا کہ رسول خدا کا تعلق خاطر اور جذبہ لطف و عنایت حکم الہی کو ان تک پہنچانے میں مانع نہیں ہوا تھا اور کوئی چیز رسول اللہ کو فرمان حق صادر کرنے سے روک نہ سکی۔ اس میں شک نہیں کہ پیغمبر خدا نے مکہ میں مسلمانوں کے درمیان رشتہ اخوت و برادری برقرار فرمایا، لیکن ہجرت کر کے ان مسلمانوں کا مکہ سے مدینے چلے آنا اور نئے اقتصادی و اجتماعی مسائل و حالات کا پیدا ہونا اس امر کا باعث ہوئے کہ مہاجر و انصار مسلمانوں کے درمیان نیا رشتہ اخوت و برادری برقرار ہو۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ آپ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا راہ خدا میں تم دو دو مل کر بھائی بن جاؤ۔ رسول خدا اپنے اس دانش مندانہ اقدام سے ان مہاجرین کی مسائل زندگی کو حل کر دیا جو اپنی ہر چیز مکہ میں چھوڑ کر مدینہ چلے آئے تھے، اور اس طرح رسول اللہ نے ان کے ارمان و آرزو اور دین و ایمان کو حفاظت میں لے لیا۔ اگرچہ مہاجرین اور انصار دو مختلف ماحول کے پروردہ تھے اور ان کے طرز و فکر معاشرت میں بھی نمایاں فرق تھا، لیکن آپ نے انہیں اپنی دانش مندی سے نہ صرف یکجان و دو قالبی کر دیا بلکہ دونوں کے حقوق اور مراد کو بھی مقرر اور مرتب فرمایا۔ رسول خدا نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت اور برادری برقرار کرنے کے بعد حضرت علی کے دست مبارک کو اپنے دست مبارک میں لے کر فرمایا یہ میرا بھائی ہے۔ رسول اکرم کے ہجرت کرنے سے قبل مقامی مشرکین کے علاوہ یہودیوں کے قبیلے بنی کینقا، بنی نظر اور بنی قریظہ نامی 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے اور انہی کے ہاتھوں میں اس شہر کی صنعت اور تجارت تھی۔ اگرچہ رسول خدا نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت و برادری برقرار کر کے اپنی طاقت کو متحد کرنے کے لیے بہت ہی اہم اقدام کیا، مگر آپ کے سامنے ایک اور داخلی و دشوار مرحلہ تھا اور وہ تھا ان یہودیوں کا وجود جو اس سرزمین پر آباد تھے۔ حالات کے پیش نظر رسول اللہ نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کی بعض شرائط اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، جن لوگوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں وہ ایک قوم بن کر یہاں زندگی بسر کریں گے۔ اس معاہدے کی دوسری شرط میں تھا کہ اس معاہدے میں جو فریقین شامل ہیں ان میں سے ہر فریق کو اپنی رسومات انجام دینے کی مکمل آزادی ہوگی، اور تیسری شرط تھی کہ مدینے کی حدود میں ہر قسم کی خون ریزی حرام ہوگی۔ اگر باہر سے کسی دشمن نے حملہ کیا تو سب مل کر شہر کا دفاع کریں گے۔ معاہدے میں جو فریقین شامل ہیں اگر ان میں سے کسی ایک فریق پر باہر کی طاقت نے حملہ کیا تو فریق کے دوم اس کی مدد کرے گا، بشرط یہ کہ وہ خود تجاوز کار نہ ہو۔ اس معاہدے کی چوتھی شرط میں تھا کہ اختلافی مسائل میں اختلاف کو دور کرنے کے لیے خدا اور رسول اللہ سے رجوع کیا جائے گا۔ اس معاہدے کی برقراری کے بعد پیغمبر اکرم کی حکومت معمولی حکومت نہیں رہ گئی بلکہ اس نے مستقل حیثیت اختیار کر لی اور رسول اکرم کو سرکاری سطح پر حاکم مدینہ تسلیم کر لیا گیا۔
چنانچہ یہیں سے حلقہ اسلام کے اندر سیاسی وحدت کی تشکیل نمایاں ہونا شروع ہوئی اور اسلام کی دفاعی بنیاد کو بیرونی دشمن کے مقابلے میں تقویت حاصل ہوئی، اور ساتھ ہی رہبر و ہادی اسلام کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے وسیع تر میدان ہموار ہو گیا، اور بالآخر اس طرح اجتماعی حدود و انفرادی حقوق، مختلف جماعتیں، مذہبی اقلیتیں، ان کے باہمی روابط و تعلقات کی کیفیت اور دشمن کی شناخت جیسی چیزیں مشخص اور نمایاں ہوئیں۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان دو جانبہ و مسالمت آمیز عہد مدینے کے یہودیوں کے لیے بہت زیادہ سازگار ثابت ہوا۔ وہ اس عہد و پیمان کی بدولت اسلامی حکومت کے زیر سایہ آزادی کے ساتھ شرافت مندانہ طور پر زندگی بسر کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب انہوں نے جدید حکومت سے اپنے لیے سیاسی اور اجتماعی خطرہ محسوس کیا تو انہوں نے اس عہد کو جو رسول خدا کے ساتھ کیا تھا نظر انداز کرنا شروع کر دیا اور رسول اللہ کی خلاف سازشیں کرنے لگے۔ وہ مسلمانوں کے لیے مشکلات اور ان کے دینی عقائد میں شک و شبہات پیدا کر کے اور دور جاہلیت کے کینہ اور اختلاف کو یاد دلا کر یہ کوشش کرنے لگے کہ ان کے عقائد میں ضعف و سستی اور ان کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیں۔ وہ منافقین، بالخصوص ان کے سرغنہ عبداللہ ابن ابی، جو کہ خفیہ طور پر یہودیوں کے ساتھ مل گیا تھا، اس سازش میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ چنانچہ وہ لوگ مسلمانوں کے عقائد کا مذاق اڑاتے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک مرتبہ رسول خدا نے مجبور ہو کر حکم دیا کہ انہیں مسجد سے باہر نکال دیا جائے۔ رسول خدا نے مملکت اسلامی کی طاقت کو وسعت دینے اور اسلامی حکومت کے مقدس اغراض و مقاصد کی شکل پذیری کے لیے جو اقدامات فرمائے ان میں رزمیہ ساز و سامان اور جاسوسی کرنے کی تشکیل کی تحریک کا آغاز بھی شامل تھا۔ اس تحریک کے تحت آپ نے رزمیہ اعلانیہ دستوں کو مدینے سے باہر روانہ کیا اور یہیں سے رسول خدا کی سپاہیانہ مہمات اور غزوات کی تحریک شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ دشمن کے خلاف جنگ و دفاع کا جو فرسودہ نظام اب تک چلا آ رہا تھا اس میں آپ نے تبدیلی پیدا کر کے اس کے لیے جدید اصول اور قواعد مرتب کیے۔ پیغمبر اکرم مکہ میں اور ہجرت کے بعد مدینہ میں 17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ بروز پیر نصف ماہ رجب 2 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جب آپ مسجد بنی سالم بن عوف، جو کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے پہلی مسجد تعمیر کی گئی تھی، یہاں نماز ظہر ادا فرما رہے تھے اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنا قبلہ تبدیل کریں۔ قبلہ جن وجوہات کی بنا پر تبدیل کیا گیا ان میں سے چند یہ تھی۔ ایک طرف تو رسول خدا پر یہودی یہ اعتراض کرتے تھے کہ جب آپ ہماری مخالفت کرتے ہیں تو ہمارے قبلے کی جانب رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی وہ مسلمانوں سے یہ کہتے کہ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو آپ ہمارے قبلے کی جانب رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے؟ دوسری طرف مشرکین یہ طعنہ دیتے کہ جب آپ قبلہ ابراہیم کو ترک کر کے قبلہ یہود کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیم پر قائم ہیں؟ اس قسم کے اعتراضات اور طعنے رسول خدا کو سخت رنجیدہ تھے۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ آپ راتوں کو بارگاہ خداوندی میں دعا فرماتے اور مقام رب ذوالجلال کی جانب رخ کر کے اپنی آنکھیں آسمان کی جانب لگا دیتے تاکہ خداوند تعالیٰ کی جانب سے اس بارے میں کوئی حکم صادر ہو۔ قرآن مجید نے رسول خدا کی اس ذہنی کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: اے رسول، آپ کی توجہ آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، لو ہم اس قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہو۔ خداوند تعالیٰ قبلہ کا رخ تبدیل کر کے مسلمانوں کو آزمانا چاہتا تھا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون لوگ حکم خدا کے مطیع اور رسول خدا کے فرما بردار ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ہوا جو اللہ کی جانب سے فیض یاب تھے۔ بعض روایات اور تاریخ کی کتابوں میں اس کا ایک سبب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رسول خدا مکہ میں اس وقت جبکہ آپ کا رخ مبارک بیت المقدس کی جانب ہوتا ہرگز کعبہ کی جانب پشت نہیں فرماتے تھے، لیکن ہجرت کے بعد مدینے میں جس وقت آپ نماز ادا کرتے تو اس وقت مجبوراً آپ کی پشت کعبہ کی جانب ہوتی۔ رسول خدا کے قلب مبارک میں بیت ابراہیمی کے لیے جو احترام تھا اور اس کی جانب پشت کرنے سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، اسے ملحوظ رکھتے ہوئے خداوند تعالیٰ نے تحویل
قبلہ کے ذریعے آپ کی رضامندی کا اہتمام کیا۔ سمت قبلہ تبدیل کیے جانے کے بعد یہودیوں نے دوبارہ اعتراضات کرنا شروع کر دیے کہ آخر وہ کیا عوامل تھے جن کے باعث مسلمان قبلہ اول سے روح گرداں ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے رسول خدا کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ قبلہ یہود کی طرف رخ فرما لیں تو ہم آپ کی پیروی و اطاعت کرنے لگیں گے۔ بعض سادہ لوگ مسلمان یہودیوں کی ان باتوں کا شکار ہو گئے، چنانچہ یہ دریافت کرنے لگے کہ وہ نماز جو انہوں نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے ادا کی ہیں ان کا کیا ہوگا۔ قرآن مجید نے ان کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی بیت المقدس کی جانب ادا کی جانے والی نماز ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔